السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ اور مجھے کہتے ہیں نادیہ نذیر۔ جی ناظرین، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ میچ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے ہوا کرے گا۔ پاکستان کو T20 ٹیم رینکنگ میں اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے سیریز کے ایک میچ میں لازمی فتح درکار ہے، جبکہ آسٹریلیا کے پاس تینوں میچوں کے مارجن سے جیت کر پہلی پوزیشن پر آنے کا موقع بھی موجود ہے۔ پاکستانی ٹیم نے گزشتہ روز پریکٹس سیشن میں شرکت کی، جس کے بعد ٹرافی کی رونمائی کی گئی اور پہلے مارکے کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس میں 1 سال کے وقفے کے بعد آل راؤنڈر عماد وسیم کی واپسی ہوئی ہے۔ پاکستان کو پہلے T20 میں ٹیم کے سب سے تجربہ کار رکن شعیب ملک کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی، جو اپنے بچے کی ممکنہ پیدائش کی وجہ سے میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ ایک عرصے سے انجری کا شکار عماد وسیم کی 1 سال بعد پاکستانی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ شعیب ملک کی غیر موجودگی میں محمد حفیظ کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ میچ کے لیے اعلان کردہ ٹیم میں کپتان سرفراز احمد، محمد حفیظ، فخر زمان، حسین طلعت، بابر اعظم، آصف علی، شاداب خان، فہیم اشرف، عماد وسیم، حسن علی اور شاہین آفریدی شامل ہیں۔ ICC کی گزشتہ روز جاری کردہ نئی T20 رینکنگ میں پاکستان کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 سے شکست دی تھی، جس کے بعد اب دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کھیلی جائیں گی۔ T20 سیریز کا پہلا میچ آج ابوظہبی میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ 26 اکتوبر اور آخری T20 28 اکتوبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پہلے T20 میں قومی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں میں کپتان سرفراز احمد، محمد حفیظ، فخر زمان، بابر اعظم، حسین طلعت، آصف علی، شاداب خان، عماد وسیم، فہیم اشرف، حسن علی اور شاہین آفریدی شامل ہیں۔ T20 سیریز کے حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ دونوں سیریز بہت اہم ہیں۔ آسٹریلیا کی ٹیم بھی بہت مضبوط ہے، لیکن ہم اپنی ٹاپ پوزیشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سرفراز احمد نے کہا کہ PCB کھلاڑیوں کو سمجھاتا ہے کہ غیر ضروری عناصر سے دور رہیں، جس کے بعد ان کھلاڑیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں تو فوراً مطلع کریں۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو ابوظہبی ٹیسٹ میں شکست دے کر سیریز جیت لی۔ ٹیم شعیب ملک کی خدمات سے محروم رہے گی۔ ٹیسٹ سیریز جیتنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا امتحان بدھ سے شیخ زاید اسٹیڈیم میں دنیا کی صف اول کی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز سے ہوگا۔ دونوں ٹیموں میں دنیا کی مشہور اور کامیاب T20 کھلاڑی ہیں۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان اپنے سب سے قابل اعتماد اور سینئر بیٹسمین سابق کپتان شعیب ملک کی خدمات سے محروم ہوگی۔ شعیب ملک اپنے بچے کی ولادت کے سلسلے میں حیدرآباد دکن میں ہیں۔ وہ میچ سے چند گھنٹے قبل ٹیم کو ابوظہبی میں جوائن کریں گے۔ پاکستانی کپتان سرفراز احمد نے تصدیق کی ہے کہ شعیب ملک کو پہلا میچ نہ کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہسپتالوں میں مصروف ہیں، اس لیے فوری طور پر ٹیم میں شامل کرنا درست نہیں ہوگا۔ ان کی جگہ نوجوان کھلاڑی حسین طلعت کو لیں گے۔ میچ سے قبل آسٹریلوی T20 ٹیم کے کپتان ایرون فنچ نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹاپ ٹیم ہے اور گزشتہ 3 سال سے اچھے فارم میں ہے۔ ایرون فنچ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو کسی بھی طرح آسان حریف نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان اس وقت بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے، اس کے پاس بڑے نام تو نہیں ہے لیکن جذبہ بہت ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کو T20 رینکنگ میں نمبر 1 برقرار رہنے کے لیے آسٹریلیا سے 1 میچ لازمی جیتنا ہوگا، جبکہ آسٹریلیا کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے سیریز 3-0 سے جیتنی ہوگی۔ آسٹریلیا 2-1 سے سیریز جیت کر بھارت کو نمبر 2 پوزیشن سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 17 T20 میچز ہوئے ہیں، جن میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہے اور اس نے 10 میچز جیتے ہیں۔ آسٹریلیا نے 7 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جی ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے اسپین نے ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے پاکستان کراٹے ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ میڈرڈ میں 6 نومبر سے ورلڈ سینئر کراٹے چیمپئن شپ ہو رہی ہے، جو کہ 2020 اولمپکس کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی ہے۔ اس ایونٹ کے لیے 4 رکنی قومی ٹیم نصیر احمد، کلثوم، نرگس اور کوچ شاہ محمد نے اسپین کی ایمبیسی میں ویزا کے لیے درخواست جمع کروائی تھی، جو کہ مسترد کر دی گئی ہے۔ ان کے ساتھ کوچنگ کورس میں شرکت کے خواہش مند بابر اقبال اور محمد کاشف کو بھی ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔
قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اسپین کی جانب سے اس سلوک پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کی پہچان بننے والے میڈلسٹ کو عالمی ایونٹ میں شرکت سے محروم رکھے جانے کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان کراٹے فیڈریشن کے صدر محمد جہانگیر نے بتایا کہ نصیر احمد کو IOC نے اسکالرشپ دے رکھی ہے، انہیں ورلڈ چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے نمبر ملنا چاہیے جس سے اولمپکس میں شرکت کے لیے مدد ملتی ہے، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ کسی کو بھی ویزا نہیں دیا گیا۔ انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ کھلاڑیوں کے پاس پاکستان واپس آنے کا یقین نہیں۔ یہ تمام کھلاڑی ایک عرصے سے بیرون ملک پاکستان کی نمائندگی کے ساتھ میڈلز بھی جیت کر آ رہے ہیں، لیکن اب اسپین نے ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے پاکستانی کراٹے ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ جی ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے T10 کرکٹ لیگ میں قومی کھلاڑیوں کو NOC جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے لیگ کے آرگنائزرز کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ 21 نومبر سے شارجہ کے میدان میں شیڈیول اس ایونٹ میں اس بار قومی کرکٹرز بھی حصہ لیں گے اور جن کے معاہدے ہیں ان کو PCB کی طرف سے NOC جاری کر دیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے اس لیگ کی شفافیت پر سوالات اٹھائے تھے، تاہم ICC حکام اور منتظمین کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں بورڈ سربراہ نے دوسرے عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد منتظمین کو قومی کھلاڑیوں کے ایونٹ میں حصہ لینے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز 21 نومبر کو شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک رنگا رنگ تقریب سے ہوگا جس میں نامور شخصیات شرکت کریں گی۔ افتتاحی تقریب کے بعد 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا مقابلہ راجپوت اور کراچیئنز کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں کیرالا کنگز اور پختونز مد مقابل ہوں گے۔ اس مرتبہ ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 29 مقابلے ہوں گے۔ 8 ٹیموں کے درمیان لیگ میں 21 نومبر سے 25 نومبر تک ابتدائی راؤنڈ ہوگا، جس کے بعد 26 سے 30 نومبر تک ناک آؤٹ ہوگا۔ 1 دسمبر کو کوالیفائی اور 2 ایلیمنیٹر میچز کھیلے جائیں گے۔ 2 دسمبر کو تیسری پوزیشن کا میچ اور فائنل میچ کھیلا جائے گا اور اسی روز رنگا رنگ اختتامی تقریب بھی ہوگی۔ جی ناظرین، اب بات کریں گے مکی آرتھر اور اظہر محمود کا دوہرا کردار PCB کو کھٹکنے لگا۔ قومی کرکٹ ٹیم سے منسلک کوچز مکی آرتھر اور اظہر محمود کا دوہرا کردار PCB کو کھٹکنے لگا۔ ہیڈ کوچ مکی آرتھر اور باؤلر کوچ اظہر محمود PSL کی فرنچائز کراچی کنگز سے بھی منسلک ہیں۔ گزشتہ ماہ PCB نے چیف سلیکٹر انضمام الحق کو PSL کی ڈرافٹ کمیٹی سے الگ کر دیا کیونکہ وہ لاہور قلندر کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے بھی منسلک تھے، جبکہ سلیکشن کمیٹی میں شامل سابق آف سپنر توصیف احمد بھی ڈرافٹ کمیٹی سے الگ کر دیے گئے کیونکہ وہ اسلام آباد یونائٹڈ کے اسپن باؤلر کوچ بھی ہیں۔ چیئرمین PCB احسان مانی کا کہنا ہے کہ قومی کوچ کو کسی ڈومیسٹک ٹیم سے منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ معاہدوں میں راتوں رات تبدیلیاں نہیں ہو سکتی، لیکن مفادات کا تصادم قومی ٹیم پر اثر انداز نہیں ہوگا، تو پھر اس حوالے سے کوئی اقدام کریں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے ثنا میر ICC رینکنگ میں نمبر 1 بالر اعزاز پانے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ثنا میر خواتین کی ICC ون ڈے رینکنگ میں 1 ڈے بالر بن گئی، جبکہ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔ پاکستان ویمن ٹیم کے سابق کپتان ثنا میر کی بالنگ آسٹریلیا کے خلاف بہت کمال کی رہی اور انہوں نے 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں 7 وکٹیں حاصل کی۔ ان کی شاندار پرفارمنس ٹیم کو تو کامیابی نہ دلا سکی، لیکن ثنا میر کو بالرز کی رینکنگ میں ٹاپ پر پہنچا دیا۔ ثنا نے 4 درجے ترقی پائی اور ICC رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ آل راؤنڈرز میں بھی 5ویں پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ پاکستان کی تجربہ کار آل راؤنڈر ثنا میر 112 ون ڈے اور 90 T20 انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ثنا میر آسٹریلیا کے خلاف حالیہ سیریز میں عمدہ بالنگ کردار کی کارکردگی کی بدولت ICC ویمنز ون ڈے رینکنگ میں عالمی نمبر 1 کی پوزیشن پر فائز ہو گئی ہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی کھلاڑی ہیں جن کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ پھر ہوتی ہے ملاقات، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔